I have a very weird question. میرا یہ سوال ہے آپ سے. Because of Pakistan's current situation, انسٹیبلٹی ہے, پالیٹکس کے اندر پرابلمس ہے, اور کافی زیادہ انٹرنیٹ ایشوز بھی چل رہے ہیں, کیا ہے دا افیکٹ آن دا جاب, اور کیا افیکٹس ہوں گے ان ساری سچویشن کے آن ریونیو سائیکل مینجمنٹ؟ آئی تھنک ریونیو سائیکل مینجمنٹ میں ہمیں بڑا میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ ایز اے بزنس مین, ایون یو آر ناٹ رننگ دا RCM, اف یو آر رننگ دا اون, مطلب کوئی اور کمپنی میں چلا رہے ہیں, تو یو ہیو اے بیک اینڈ پلان, رائٹ. اف یو ڈو ناٹ ہیو دا بیک اینڈ پلان, آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی ٹیم نہیں ہے, تو آئی تھنک دیٹس اے ٹف ٹو گرو ان پاکستان. تو اس میں ہم لوگوں کے پاس بڑے, میرے پاس ذاتی جو ہمارے کمپلائنس آفیسر ہیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں, وہ بڑا اچھا ان کا بیک اپ پلان ہے. آئی مین دے ہیو لائک ان ایور کمپنی وی ہیو اے 4 کنیکشن, انٹرنیٹ کنیکشن. One is gone, we have another gone, we have a third one gone, we have a fourth one. تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ 4 ایک ٹائم چلے جائیں, رائٹ. سو یہ جو بیک اپ پلان ہے یہ بڑے ضروری ہے, بیکاز وین یو آر گوئنگ ٹو ورک ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹ پیپل, دا یونائٹیڈ اسٹیٹ ڈاکٹر, دین یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو ہیو اے ڈفرنٹ پلان. سو ڈیزاسٹر مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. لائک آپ کے پاس ہر طرح کی صورتحال کو نبھانے کے لیے, نبٹنے کے لیے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے. تو انٹرنیٹ ہمارے پاس الحمدللہ وی ہیو اے 4 کنیکشن رائٹ ناؤ ان آور کمپنی. One gone, we have a second one. Similarly, we have a same option, like we have a UPS, we have a generators, we have a other option, electricity. So agar electricity jati chali jati hai to we have other option too. So I mean for us as a business owner, we need to make sure ke hum log properly equipped hain in order to face the disasters. Yeah. یہ ساری بات تو تھی فزیکل پرابلمس دیٹ کم ان ٹو دا ورک. مینٹل جو ایشوز ہوتے ہیں, اکثر یہ جتنے بھی ابراڈ سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹرسٹ ایشوز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. سو کین دا کنٹری سچویشن بی اے پرابلم ان یور وے ان دا پاتھ آف یور بزنس؟ Yes, I think the problem is there when my company is working, you know, they build their trust with a lot of United States people. Even we do have a lot of clients, information technology client as well as the RCM client. Even though we have a lot of our IT client as compared to the RCM, but problem یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں ہمارے ساتھ. Now the question is کہ ہم لوگ ٹرسٹ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ That's a very good question. It's very hard to build the relationship specifically with the United States people. کہ آپ لوگوں کو بڑا وہ دیکھ بھال کے جانا پڑتا ہے, آپ کو میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں, جو ٹاسک آپ کر رہے ہیں, وہ آپ ٹائملی ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں. آپ کی ریگولر کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت بھی گیپ آ گیا, ایون فار اس آئی یوزلی ایڈوائز مائی مینجمنٹ, یو کین آلویز کنسلٹ, یو کین آلویز انگیج ود یور کلائنٹ ایون آن دا ویکینڈ. تو یہ ہمارے لیے بڑی پلس پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کلائنٹ کے ساتھ, ایون RCM کلائنٹ کے ساتھ ہم ویکینڈ میں بھی انگیج ہیں. ایون ایوری بڈی نوز دیٹ کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں چھٹی ہے, ہمیں بھی سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے, لیکن ہماری مینجمنٹ کو یہ ہماری SOP میں شامل ہے کہ آپ نے سیٹرڈے اینڈ سنڈے کلائنٹ کے ساتھ انگیج رہنا ہے. تو جتنی آپ انگیجمنٹ رکھیں گے, جتنے آپ ان کے دکھ درد کو سمجھیں گے, جتنی آپ ان کی چیزوں کو لیں گے, کوئی بھی کنسرن یا کوسچن ہوگا اس کو ہائی پرائرٹی ملیں گے, آئی تھنک یو کین گین دا ٹرسٹ. ڈیفینیٹلی آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. مجھے بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی آ جاؤں, کیونکہ دیکھیں آپ تھراپسٹ بھی ہوں کہ دل دکھ بھری کہانیاں بھی سنیں گے, آپ امپلائر بھی ہیں, آپ لوگوں کو جاب بھی دیتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں, آپ انوائسز کے اوپر کام کرتے ہیں, یو ورک آن سو مینی تھنگس, ملٹیپل ون مین آرمی والی جاب مجھے لگتی ہے. ایبسلیٹلی. ہاں, آپ نے کافی زیادہ فیلڈس کو ایکسپیرینس کیا, کافی زیادہ چیزیں ایکسپیرینسڈ کی. کون سے ایسی فیلڈ ہے ادر دین ریونیو سائیکل مینجمنٹ, کون سے ایسی فیلڈس ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کریں گے جن میں اسکوپ ہے اور جن کے اندر لوگوں کو کام کرنا چاہیے ٹو بلڈ اے بیٹر فیوچر؟ آئی تھنک انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ کو پتہ ہے آج کل AI کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ سوچ رہی ہے کہ ٹیبل کے پہ کھانا پڑا ہوا ہے تو وہ بائٹ جو ہے وہ منہ کے اندر کیسے جائے. دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, لوگ یہاں تک سوچ رہے ہیں. اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ آپ کے پاس کیا فیلڈ ہو سکتی ہے؟ اور
یہ ایک واحد فیلڈ ہے آپ کی, اور بہت زیادہ فیلڈ ہے آپ کی. آئی مین ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, اور باقی چیزیں ہیں, لیکن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو اسکوپ ہے, آئی مین یو کین سی دیٹ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو آئی تھنک فار می ایز مائی پرسنل اوپینین کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لوگوں کو جانا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے, اور یہ سب سے اچھی فیلڈ ہے. Absolutely. Last but not least, because of all of this that you said, all یہ ساری چیزیں, آپ کے خیال سے کیا آئیڈیل ایجوکیشن ہے ان ساری چیزوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ کیا ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے؟ ڈگری؟ کیا اسکل امپورٹنٹ ہے؟ کیا انگلش سیکھنا امپورٹنٹ ہے, یا کمپیوٹر سائنسز, کمپیوٹر کی اسکلز امپورٹنٹ ہے؟ کیا کیا چیزیں ہم کریں, اور کیا کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی بس نام کے لیے چاہیے but it's not that important? Yeah, very good question. I think in my opinion and my personal opinion, both things are very important. Number one is education, number second is skill. یہ آپس میں انٹرلنک ہیں, ان کا آپس میں کنیکشن ہے. اب دیکھیے نا, اگر آپ نے ڈگری لے لی, آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, آئی مین وٹ وی کین ڈو ود دا ڈگری. لائک ایک نیا بندہ, آپ ایگزامپل لے لیں, ایک کریانہ اسٹور کے اوپر ایک بندہ آتا ہے, تو کریانہ اسٹور کا آنر اس سے کیا پوچھے گا؟ اس سے آبویسلی یہی پوچھے گا کہ بیٹا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے. جب وہ کہے گا نہیں جی میرا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے, میں تو فریش گریجویٹ ہوں, تو کرانے والا تو یہی کہے گا نا, بھجن مجھے تو ایسا بندہ چاہیے جو جہاں پہ ڈسٹنگ کرے. اگر آپ کے پاس یہ ڈسٹنگ والا اسکل ہی نہیں ہے تو وٹ کین ڈو, آپ کے لیے میں گریجویشن کا کیا کروں؟ تو ان مائی پرسنل اوپینین ایجوکیشن پلس اسکلس آر بوتھ آر امپورٹنٹ. تو آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلس کی طرف بھی جائیں. مطلب آپ اپنے گھروں میں بچوں کو کوئی ایسی چیز جوڑنے کے لیے دے دیں, کوئی ایسی چیز بنانے کے لیے دے دیں جس کے اوپر ان کا ٹائم بھی کنزیوم ہو اور وہ چیز بھی بنا دیں. جب وہ چیز بنا لیں تو پھر ان کو اپریشیٹ بھی کریں. اس طریقے سے نا اسکل پلس ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. خالی یہ بھی نہ ہو کہ آپ بچوں کو ڈگریوں پہ لگا دیں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈگریاں جو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کریم چلا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر, کتنے لوگ آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, ان کی کیا وجہ کیا ہے؟ ان کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہے, ماں باپ نے ان کو اچھا پڑھایا ہے, بٹ دے ڈو ناٹ ہیو اینی نیو انوویشن. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لے کے آئیں. دے کین ناٹ فورسفلی تھنک اباؤٹ دیٹ, وہ فورسفلی سوچتے نہیں ہیں. اگر یہ فورسفلی, جس کو کہتے ہیں نا پاورفل تھنکنگ, فورسفلی سوچنا, اگر یہ دماغ سے سوچیں کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں. مطلب کتنے بتاشے اسکل یوٹیوب کے اوپر پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ یہ مطلب ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں. لوگوں کو سیکھنا چاہیے, خاص کر ینگ جنریشن کو. ڈگری, سمپل ڈگری از ناٹ گون ہیلپ آؤٹ. سمپل اسکل از ٹوٹلی ناٹ گون ہیلپ آؤٹ. یو نیڈ ٹو میک شیور یو ہیو دا بوتھ آپشن, ڈگری پلس ایجوکیشن. اچھا, کمنگ بیک ٹو ایوری تھنگ, فرام آل دا تھنگز اسائڈ, یہ سارا بزنس وغیرہ یہ ساری چیزوں کی بات ہم لوگوں نے کی, پرسنل اوپینینس کے بارے میں جاتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ پاکستان کے بارے میں اوپینین یہی ہے کہ ہم لوگ مینس کہ ہم بزنس آنر, نیو ینگ جنریشن پاکستان کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں. اس کے علاوہ جب تک ہماری انڈیویجول ایفرٹ اس میں شامل نہیں ہوگی, پاکستان کین ناٹ گرو. لائک وی آل RCM companies owner are bringing the revenue in Pakistan. ہم لوگ پاکستان میں ڈالرز لے کے آ رہے ہیں, تو مطلب ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں سے باہر چلے جائیں, بیکاز ہمارا ورنہ جینا سب کچھ پاکستان میں ہے, بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے. سو وی لو اوور پاکستان. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ریونیو آئے. Similarly, I advise all the young leaders, all the young people, specifically you and everyone in your, مطلب جتنے بھی آپ کے آڈینس ہیں, کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں پلیز. اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے, چاہے یوٹیوبر بنے, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جائیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اسکل اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹرائی کریں, پاکستان کے اندر ایکسپلور کریں. پاکستان کے اندر بہت پیسہ ہے, ٹو بی ہانسٹ بہت پیسہ ہے, صرف یہ ہے کہ آپ ایکسپلور کرنا ہے. کوئی ٹپس اور ٹرکس فار دا یوتھ, جس طرح آپ نے کمپٹیٹیو ایک مائنڈ سیٹ رکھنا وغیرہ, یہ ساری ٹرکس تھی, کوئی ایسی اور ٹرکس اور ٹپس جو ہمارے یوتھ کو کام آئیں, بیکاز آل آف دیم آر ینگسٹرس, اور آنیسٹلی ان کو جتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے, بہت کم لوگ ان کے بارے میں ان کو کہتے ہیں, اور بڑوں سے بہت کم آج کل یہی, بلکہ بڑوں سے یہی کمپلین کی جاتی ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ نہیں سکھایا جاتا اسکولوں میں جو کہ کام آتا ہے. اس سوال کا جواب مجھ سے اچھا آپ دے سکتے ہیں,
उसकी वजह यह है कि जिस बच्चे के 10 साल आपकी उम्र है माशाल्लाह, 10 साल में 8 से 10 लाख अगर आपके ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, तो इससे ज़्यादा और वो हमारा यंग तबका किससे सीख सकता है? यानी एक 10 साल का बच्चा यहाँ पे इतना ग्रो करके है, एवरी सिंगल डे ही प्रोड्यूस अ प्रोडक्टिव इंटरव्यूज फॉर द एवरी पाकिस्तानीज। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है कि आप जो आपके सामने लोग हैं, आपको लोग फॉलो करें। सिंपल एज दैट। आई एम गोना गिव यू योर एग्जांपल कि लोग आपको देख कर फॉलो करें। अब आपके लिए क्या आप कभी चाहते होंगे कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ? नहीं। उसकी वजह ये यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। आई मीन जो बंदा कनाडा में रह के, अमेरिका में रह के जो पैसे कमा रहे हैं उससे डबल ट्रिपल आप पाकिस्तान में कमा रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है। आई डू नॉट नो अबाउट योर फाइनेंशियल, बट उससे ज्यादा ही आप कमा रहे हैं। तो सिमिलरली ये जितने नौजवान हैं इनके लिए एक ही टिप्स है कि स्टे इन। आई वुड लाइक टू से फर्स्ट थिंग, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हालांकि आई वुड नॉट से कि पाकिस्तान में मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। पाकिस्तान से एक हद तक मैं एक वक्त तक डिसहार्ट भी रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो सिचुएशंस चल रही हैं, आपको तो पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक गरीबी का वक्त चल रहा है। बट जितना मैं वहाँ पर कमाता हूँ, पर जो पाकिस्तान का मज़ा है, जो पाकिस्तान के अंदर लिविंग है, घर घर होता है, घर से बड़ा और घर से बेहतर कुछ नहीं होता। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है। तो पैसे कमाने हैं, पाकिस्तान में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सेम चीज़ है। फ्रीलांसिंग करें, मेरे ख्याल से कंप्यूटर AI सीखें, AI इंजीनियर बने, उसकी सर्विसेज हासिल करें, वर्क इंटरनेशनली एंड नेशनली फॉर मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस। मेरा यही पर्सपेक्टिव है, और आपका भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ छोटे से सवाल मुझे पूछने हैं। क्या सोचते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में? वेल, पॉलिटिक्स मेरा ज़ाती सब्जेक्ट भी है और आई लव पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स तमाम पॉलिटिशियंस के लिए ऐसे ही है कि अगर पॉलिटिक्स को आप इबादत के तौर पे आप यूज करेंगे, इबादत के तौर पे आप करेंगे, पॉलिटिक्स को then politics is politics। पॉलिटिक्स को हम लोगों ने लफ्ज को ही बदल दिया। पॉलिटिक्स Definitely। कुछ और था, बट आजकल पॉलिटिक्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो हम उसे कुछ और कहते हैं और फिर उसके पीछे कुछ और बोलते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, मैंने उसके साथ पॉलिटिक्स कर दिया। पॉलिटिक्स को आजकल एक डर्टी गेम वाला वो एक पर्सपेक्टिव दे दिया। पॉलिटिक्स बेसिकली एक इबादत है, एक बहुत बड़ी इबादत है। लोगों की खिदमत करना, जिनको लोग आपका चुनाव करते हैं, इससे बड़ा डिजिग्नेशन और क्या है? मतलब आप देखें ना, एक पूरे हल्के का एक बंदा नुमाइंदगी कर रहा है, उसको अल्लाह पाक ने इतना बड़ा बना दिया है कि सारे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अकाउंटेबल है। अगर वो बंदा पॉलिटिशियन जो एक इबादत के तौर पे चले, अपने आप को अकाउंटेबल लेके चले, आई थिंक इससे ज़्यादा अगर कोई अच्छी चीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में, और पॉलिटिक्स से अच्छी चीज़ और कोई भी नहीं। आई लव पॉलिटिक्स बाय द वे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? आई थिंक द लास्ट मैसेज इज टू द यूथ इज बी कंसिस्टेंट। यू नो, आई मीन आप जिस जगह भी, जिस भी फील्ड जो आपने अपनाई हुई है, उस पे आप जमे रहें, डटे रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो न्यू जनरेशन के लिए वो ये है कि प्लीज़ ब्रिंग अप विद द न्यू इनोवेशन, ऑलवेज कम अप विद द न्यू इनोवेशन। हमेशा कोई ना कोई नई इनोवेशन लेके आएंगे। आप लोग इनोवेशन लेके आएंगे, तब जाके गवर्नमेंट और बाकी लोगों को समझ आएगी। न्यू इनोवेशन एंड न्यू इनोवेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी एक नई मौजू के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग बात और गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। Thank you so much, Aslam. And it was a big pleasure for me. Thank you so much. That was all for today. There will be a next episode too. So we are going to be seeing you guys again. Until that time, thank you so much, and I'll be seeing you guys next time. Allah Hafiz.